لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے. میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ ایک ناقابل تغییر حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس سروے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کے آنے کا وقت آئے گا، وہ آ جائے گی. نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتی ہے اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کے راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کے نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکماں، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنے والا ہے تو موت آئے گی، گھاس پھوس کے جھوپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی. دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کی کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں. آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن مجھے بھی قبر میں جانا ہے. جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا. مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے. مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنی اوقات کو کہاں گزارا، اپنی اوقات کو کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گنوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی. آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ
اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا ایک دہتا ہوا ٹکڑا ہوگی۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائیں گی، میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعا میں میرا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائیں گی کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال اسدحے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا معاملہ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھوسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں کسی کی زمین دبا لوں گا تو میرے گلے میں زمین کا ٹوک ڈال دیا جائے گا۔ اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے دنیا میں فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے ہیں جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں بڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ان کے جسم پر حریر کا خواب لباس ہوتا تھا، آج وہ بوسیدہ چتڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھو کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے، ہائے آگ، ہائے آگ، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم رات دن کے گزر رہا ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے اس سال، اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے جس گاڑی میں تمہاری موت آنے والی ہو اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے کفن کا کپڑا انہی مارکیٹوں میں بک رہا ہو۔ انہی چند باتوں پر ہم تقریر کو ختم کرتا ہوں۔